خمسة أركان في الدين. الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، آزاد مرد و عورت پر فرض ہے جو کہ صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، مرد، عورت جو کہ صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید دینی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبائیے جس سے آپ کو نئی ویڈیوز لگاتار ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو اور اس مال پر 1 سال بھی مکمل گزر گیا ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس مال کا ڈھائی حصہ، یعنی مال کا 40واں حصہ، پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس مال کی قیمت لگائے اور قیمت لگانے کے بعد اس کا 40واں حصہ نکالے، یعنی 40 روپئے پہ 1 روپیہ اور 100 روپئے پہ 2.5 روپئے، 1000 پہ 25 روپئے، جو کہ بہت آسان ہی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 2.5% نہیں بلکہ 75% بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم پر لگا دیتا کہ تمہیں 75% زکوٰۃ ادا کرنی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں مال دیا ہے، ہماری کوئی ہمت اور طاقت اور ہماری کوئی بساط نہیں تھی کہ ہم اپنے پاس اتنا مال جمع کر لیتے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا کہ ہم نے اپنے عقل کی وجہ سے اور اپنی جدوجہد اور محنت اور کوشش اور لگن کی وجہ سے اس مال کو اکٹھا کیا، تو اس مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ تو اس میں سے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو کہ پورے مال کا 40واں حصہ دینا ہوتا ہے سال بھر میں۔ تو جس آدمی کے پاس جو صاحب نصاب ہوتا ہے اتنا مال ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس اتنا سونا اور چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس نقد پیسے موجود اتنے ہیں، بینک وغیرہ میں اس نے رکھے ہوئے ہیں یا اپنے گھر پر رکھے ہوئے ہیں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے یا 7.5 تولہ سونا آ جاتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی ایک مقدار آ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض، یعنی ان پیسوں میں سے بھی زکوٰۃ نکالے گا، یعنی ان کا 40واں حصہ نکالے گا، 40 روپئے پہ 1 روپیہ اور 100 روپئے پہ 2.5 روپئے۔ ایسے ہی کتنے طریقے کا مال ایسا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو 5 طریقے کے مال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 تو سونے اور چاندی کا جو آدمی 7.5 تولے سونے کا مالک ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کے پاس نقدی روپیہ یا پیسہ جمع ہو، کسی بھی شکل میں ہو، بینک میں رکھا ہوا ہو یا گھر پر موجود ہو، اور وہ اتنی مقدار میں ہو کہ اسے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے، اتنی مقدار میں وہ رقم اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا مال ہوا۔ تیسرے، جو آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کا جو مال ہوتا ہے، یعنی جس مال کے ذریعے سے وہ تجارت کرتا ہے اس مال کی بھی قیمت لگائے گا اور قیمت لگا کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سامان تجارت پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی زمین میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، عشر وغیرہ اس میں بھی نکالا جاتا ہے، زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی مویشیوں پر جس آدمی کے پاس جانور بہت زیادہ ہیں، وہ بھینس کی شکل میں ہو، بکریوں کی شکل میں ہو، اونٹوں کی شکل میں ہو، خیر ہمارے دیار میں، ہمارے ملک میں تو جانوروں کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جاتی اور ہمارے یہاں اتنے ہوتے بھی نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی بتایا جائے گا۔ تو جو صاحب نصاب ہے پورے سال میں اس کو اپنے مال کا 2.5% اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ اپنے مالوں کی، اپنے سامان کی قیمت لگا کر کے اس کا 40واں حصہ نکالے گا
انشاءاللہ العزیز اس کی پوری تفصیل کہ کتنے پر کتنا ہے میں نے بتا دیا، 40 روپے پر 1 روپیہ ہے، 100 روپے پر 2.5 روپے ہیں، اسی کے حساب سے اپنے پیسے کی اپنے مال کی آپ کاؤنٹنگ کر کے اس کو آپ جوڑ کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کے مصرف کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پر آپ زکوٰۃ خرچ کریں، کہاں کہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بني الإسلام على خمس